الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تقریباً رمضان کی تکمیل کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی رمضان کا چاند دیکھ کر، تو اسے فرمایا: سلمنا منہ وسلم لنا. اللہ ہمیں رمضان کے لیے باقی رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے باقی رکھ. وتسلم منا وتقبلا، اور اس رمضان میں جو ہم نیکی کرے اس کو آپ شرط قبول بخشیں. یعنی رمضان کا بقا اور رمضان کا مکمل ہو جانا ٹھیک ہے، موسم اچھا، یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستوں. تو اگر رمضان کی ساعت میں آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. اور یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آپ محفوظ ہیں. اگر آپ زندہ ہیں اور اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے تو پروانہ مغفرت مل جائے گا، اور اگر دنیا سے چلے گئے تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے پہلے سے رمضان کا انتظار کیا ہے. اس لیے کہ جب انسان رمضان میں آ جاتا ہے اب محفوظ ہو گیا ہے. کیونکہ موت اور حیات 2 ہی چیزیں ہیں، یہ انسان زندہ رہتا ہے یا دنیا سے جاتا ہے. اپنے وقت پر اس کی واپسی ضروری ہے، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. لیکن رمضان کی ساعت پا لیتا ہے. لیکن اس میں ایک بات بہت اہم اور ضروری ہے کہ اس کا ایمان اور عقیدہ درست ہونا چاہیے. یاد رکھو، ہر مرنے والا ایسا نہیں کہ ہر مرنے والا ہی چلا گیا. اس کا عقیدہ بنیاد ہے. اگر عقیدہ صحیح ہے، صحیح العقیدہ ہے، کوئی ایسی بات اس کے دل میں نہیں یا زبان سے نہیں کہی جو کلمہ کفر ہے، جس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. میرے دوستو، یہ وعدہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے لیے وعدہ ہے. یاد رکھو. بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں فلاں یوں تھا فلاں یوں تھا. عقیدہ دیکھا جائے گا. آج بزرگوں نے لکھا ہے، علامہ قرطبی نے خود لکھا ہے، کتنے لوگ جو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوتے ہیں قیامت کے دن مسلمانوں کے صف میں کھڑا نہیں ہونا دیا جائے گا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، ہمارے اندر تھے، لیکن ان کے دل میں
اللہ رسول کے لیے محبتیں نہیں تھیں بلکہ اس کے خلاف باتیں تھیں ساری. تو رمضان میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، شارح مشکات ہے، چونکہ مشکات کی حدیث ہے، اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا، کسی نے کہا کہ حضرت کیا رمضان کے بعد حساب کتاب ہوگا؟ فرمایا وہ کریم آقا وہ ہے جب ایک بار معاف کر دیتا ہے دوبارہ حساب نہیں لیتا. یہ انسان ہے جو ہدیہ واپس لے لیتا ہے، حالانکہ ہدیہ واپس لینا ایسے رسول نے فرمایا جیسے کتا قے کر دے اور پھر چاٹے، لیکن ہم بلا تکلف لیتے. آپ کہیں جی کیسے؟ شادی میں جب جھگڑا ہو جاتا ہے، منگنی ہو گئی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہدیے واپس لیتے ہو یا نہیں لیتے؟ یہ مثال بھی بھول جاتے ہیں، اس لیے منع نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے بڑی کراہت والی مثال دی ہے اس کی مخلوق کے لیے. تو خالق ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں میں مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ اشرفیہ کے بانی ہیں، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انداز تربیت بڑا عجیب و غریب تھا. یہ جب عالم بن گئے تو عالم بننے کے بعد انہوں نے خط لکھا میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو حضرت نے ایک شرط یہ لگائی کہ آپ دوبارہ دارالعلوم دیوبند میں جا کر دورہ کریں، وہاں دوبارہ دورہ کریں. آپ اللہ والوں کی سوچ میں جاؤ، وہاں پہلے وہاں دورہ حدیث وہاں مکمل کرو، پھر میرے پاس آنا. اور دوسرا اپنی اہلیہ سے خط لکھواؤ کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، حسن سلوک بیوی کے ساتھ. کیونکہ انسان دوسروں کے ساتھ تو کر لیتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے میں ان کا روٹی کھلا رہا ہوں. ہر وقت دماغ میں یہ سوار رہتا ہے ہمارے کہ ہم کما رہے ہیں اور تو گھر بیٹھے کھا رہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ نے فرمایا انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، کہا کہ تمہیں بھی جو روٹی مل رہی وہ انہیں کمزوروں کی وجہ سے مل رہی ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں اس میں. ورنہ انسان اکیلا ہو جس کے بال بچے نہ ہوں تو وہ تو دنیا میں بہت زیادہ امیر ہونا چاہیے کیونکہ اس کا خرچہ نہیں ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. جتنے بچے بڑھتے جاتے ہیں رزق بڑھتا جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو سونے کی سیڑھی لگا کر فرشتہ اترتا ہے اور آ کر یہ پیغام دیتا ہے جب تک تم اس پر خرچ کرتے رہو گے آسمان سے تمہارے لیے رزق اترتا رہے گا. تو حضرت کا جب آخری وقت آیا، مفتی حسن صاحب کا وفات کا وقت قریب تھا، تو بہت گھبراہٹ تھی کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا. تو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے انسان تھے، دارالعلوم دیوبند میں شیخ التفسیر تھے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشکیل کرنے والے بہاول نگر میں وہی ہیں، کیونکہ والد صاحب ان کے خاص خادم تھے. ہر وقت دو استادوں کی والد صاحب نے بڑی قریب سے خدمت کی ہے. ایک مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی تقی صاحب رفیع صاحب کے والد ہیں، اور میرے والد صاحب کے مرشد بھی تھے اور استاد بھی تھے دیوبند میں. اور دوسرے حضرت مولانا ادریس صاحب، انہوں نے تو بیٹا بنایا ہوا تھا کہ تو میرا بس بیٹا ہے، بیٹوں کی طرح سلوک کرتے تھے. انہوں نے یہاں تشکیل کی تھی کہ بہاول نگر سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤں. وہ یہاں آئے تھے. حضرت بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، اللہ اکبر، بڑی عظیم الشان شخصیت ہے. الحمدللہ اس مسجد میں حضرت یہاں پر درس قرآن اور یہاں پر جمعہ اپنے دور میں 1944 سے لے کر 46 تک 2 سال تک پڑھا ہے. یہاں جس ممبر پر ہم غلام خدمت کر رہے ہیں، یہ معمولی جگہ نہیں ہے. تو میرے دوستو، تو ان پر بہت گھبراہٹ تاری تھی. تو ان کے بیٹے حضرت کے پاس آئے، مولانا ادریس صاحب کے پاس، کہ والد صاحب پر بہت گھبراہٹ تاری ہے. حالانکہ زندگی میں اتنی گھبراہٹ نہیں دیکھی.
تو حضرت گئے، پوچھا مفتی صاحب پریشان کیوں ہے؟ کہا میں اس لیے پریشان ہوں کہ پتہ نہیں میں ایمان ساتھ لے جاتا ہوں یا نہیں، یہ ہے فکر ان بڑوں کی، مجھے غم ڈر ہے، میرا وقت جو قریب آ رہا ہے مجھے ڈر بڑھ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں ایمان میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ تو مفتی صاحب حضرت مولانا ادریس صاحب نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا آپ یہ بتاؤ کیا ایمان آپ نے اپنی محنت سے کمایا تھا؟ کہا کہ نہیں، وہ تو اللہ نے تحفے میں دیا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، مفت میں ایمان مل گیا۔ انہوں نے کہا جو تحفہ دینے والا جب ایسا کریم ہو وہ کبھی واپس نہیں لیتا، آپ کوئی فکر نہ کرتے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے یکدم اطمینان ہو گیا، حضرت کو کہتے یکدم چہرے پر سکون ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر رمضان میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب ایک بار معاف کر دیتے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ رمضان کے بعد دوبارہ اس کے حساب کتاب کے لیے کچہری لگائے، یہ ان کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ کریم کہتے اس کو ہے کہ جس سے کوئی مانگے تو دے دے اور بغیر مستحق کو بھی جو نواز دے اس ذات کو کریم ذات کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ رمضان مبارک کی جو یہ رمضان اور روزے کی جو عبادت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی حدیث، یہ صوم لی، یہ روزہ میرے لیے، یہ ایسی عبادت ہے جس میں عجیب شان ہے جو دوسری عبادات سے مختلف ہے۔ ہر عبادت کی اپنی شان ہے، لیکن روزے کی جو شان ہے وہ کیا ہے کہ اس میں جس قدر اخلاص ہے وہ دوسری عبادات کے اندر بھی اخلاص ہے، لیکن اس اخلاص کے اوپر یعنی اس کے اخلاص کو کوئی باہر کی چیز متاثر نہیں کر سکتی۔ ہماری نماز کو متاثر کر سکتی ہے کہ نماز پڑھنے آئے ہمارے دل میں بات آ جائے کہ فلاں فلاں دیکھ رہا ہے کہ دیکھو میں نمازی ہوں، جب مسجد میں میں نماز پڑھتا ہوں۔ حج کرنے جائے تو ہمارے دل میں آ سکتا ہے کہ فلاں فلاں کو پتہ چل گیا میں نے حج کیا ہے۔ زکوٰۃ خیرات دینے جائیں مدرسے میں کہیں تو دین لینے والے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ زکوٰۃ خیرات دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نفس و شیطان ہم پر حملہ کرے اور ہمارے اخلاص میں کمی لانے کی کوشش کرے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندہ اور اللہ کے درمیان ہے، بندہ جانتا اور اللہ جانتا ہے کہ روزہ ہے یا نہیں۔ جب فرمایا صوم لی، روزہ میرے انا جزی بھی اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ لیکن میرے دوستو، اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں اتنا اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں اور مخلوق کے اوپر رحمتوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ روزانہ لاکھوں ہزاروں انسان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اور آخری دنوں میں اور آخری جمعے میں اور آخری دنوں میں ایک ایک رات میں پورے مہینے بھر کے جتنے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں جہنم سے، ایک ایک رات میں اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزادی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور ہمیں اس روزے کی برکت سے اور اس قرآن مجید کی برکت سے ہمارے قلب کو اپنا قرب خاص نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، یہ دولت اللہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم اس کو بچا کے رکھیں، گنوانے کے لیے نہیں۔ ہم رمضان میں کمائیں اور رمضان جاتے ہی اس دولت کو ضائع کر دیں۔ تاجر لوگ موجود ہیں، کسان لوگ موجود ہیں، تم اگر گندم سے پیسے کماؤ، جس دن کماؤ اگلے دن ختم ہو جائے تو آپ کی 6 مہینے کی محنت بیکار گئی، کیونکہ آپ نے اگلے 6 مہینے تک اس سے فائدہ اٹھانا تھا۔ تاجر تجارت سے کمائے اور پھر پورا مہینہ اپنا گھر کا خرچہ نہ چلا سکے، اس کی تجارت فیل ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے اگر ہمیں رمضان دیا تو اس لیے کہ ہم اتنا زیادہ نور تمہیں دے دیں گے تمہاری قلب و جان میں، اگر تم تھوڑی حفاظت کرو گے پورے 11 مہینے اس نور کے سائے میں وقت گزارو گے، یہاں تک کہ اگلا رمضان آ جائے گا۔ لیکن اگر عید کے بعد ہی ہم ضائع کر دیں، بلکہ عید کی رات ہی چاند رات کا نام رکھ دیا، اسی میں ہم نے ضائع کر دیا، حالانکہ وہ بھی عبادت کی رات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عیدین کی رات جو شخص عبادت میں گزارتا ہے، جاگتے تو ہیں ویسے ہی، رات بھر عید کی تیاری ہو رہی، ایک جوتی لینے کے اوپر ہمارے کئی دن لگ جاتے ہیں،
پہننی تو پاؤں میں ہی ہے آپ نے یا سر پہ رکھنی ہے؟ شاپنگ میں وقت ضائع ہو رہا ہے، اور آج کل تو ویسی بھی جان خطرے میں شاپنگ میں جاؤ گے تو کوئی بیماری ساتھ لے کے آؤ گے، اور تقوی کو بھی نقصان۔ عید کی رات حدیث شریف میں آتا ہے جو عبادت میں گزارتا ہے، 2-4 رکعت نفل پڑھ لی، کوئی ذکر کر لیا، اس رات میں حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن جس دن لوگوں کے قلوب مر جائیں گے قیامت کے ہولناکی سے، اس آدمی کا دل زندہ رہے گا۔ یہ صاحب حدیث موجود ہے، دونوں عیدوں کی راتیں، یہ بھی اور وہ بھی، اس لیے اس کو لیلۃ الجائزہ قرار دیا ہے۔ یہ عید کی رات لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات، جائزہ میں نا انعام۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہے جس نے کام مکمل کر لیا ہو؟ کہ اللہ اس کی مزدوری یہ ہے کہ اس کو فوراً اس کی مزدوری دے دی جائے۔ فرمایا میں اپنے جلال اور عظمت کی قسم کھاتا ہوں، ان نے پورے مہینے میرے لیے روزے رکھے، راتوں کو تراویح کی نماز پڑھی، میں اپنے جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ مغفرت کی سند دی جاتی میرے دوستوں اس رات میں۔ لیکن میرا آپ کا کام ہے کہ جب ہم تقوی کے ساتھ رہیں اس مہینے میں، اللہ نے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، 11 مہینے میں بھی بچیں تاکہ وہی انوارات، وہی برکات ہمارے ساتھ رہے، وہ مال ہم بچائیں، ضائع نہ کریں۔ جس طرح رمضان میں ہم قرآن مجید سے خاص تعلق پیدا ہو گیا، سنا بھی ہم نے ماشاءاللہ خوب اور سن رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی اس یاری کو قائم رکھیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی عبادات سے مقصود بھی یہ ہے کہ ہم مستقل اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں۔ لے فرما اقیم الصلاۃ علی ذکری، میری نماز قائم کرو تاکہ میں تمہیں یاد ہوں، ایسی نماز پڑھو کہ پھر ہر وقت تمہارے دل میں میں رہوں، اور ادھر اذان ہو اور تم بے چین ہو جاؤ کہ ہمارے مولا نے ہمیں بلایا ہے۔ حج جیسی بات پہ فرمایا اذا فیضا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکر آباکم وشد ذکرا، کہا کہ جب تم حج پورا کر لو تو دیکھو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہمیں یاد رکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ بس حج کر لیں تو وہیں بھول گئے، اب پوری زندگی ہمیں یاد رکھنا کہ ہم نے اپنے دربار میں تمہیں بلایا تھا اور تمہارا اکرام کیا تھا اور تمہاری مغفرت کی تھی میدان عرفات میں۔ تو رمضان سے بھی اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ اس رمضان میں اگر ہم تمہاری بخشش کر رہے ہیں اور تم پر رحمتیں نازل کر رہے ہیں تو دیکھو پورے 11 مہینے ہمیں تم نے یاد رکھنا۔ اگر میرے نام پر تم نے حلال چیزوں کو حرام کر دیا ہے تو جو میں نے مستقل حرام کی ہے ان کے قریب نہ جانا۔ سبق دے رہے ہیں، مشق کرا رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو جو شیطان آزاد ہوگا اس کی کوشش ہوگی کہ یہ نور جو آج الحمدللہ قرآن کا ہمارے قلب میں، روزے کا ہمارے قلب میں، صدقہ خیرات کا جو بھی نیکی ہم کر رہے ہیں، اور وہ نور معمولی نہیں ہے۔ دیکھو نفل کا نور فرض کے نور سے کم ہوتا ہے۔ اگر فرض 1000 واٹ کا بلب ہے تو نفل 100 واٹ کا بلب ہے، لیکن یہ رمضان کا عجیب مہینہ ہے، اس میں نفل پر بھی 1000 واٹ والا بلب ہے، کیونکہ نفل پر بھی فرض کا ثواب اور ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ہے۔ اس لیے کس قدر ہمارے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اللہ کس قدر ہمیں انوارات عطا فرماتے ہیں۔ اب اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، ہم اس کی حفاظت کریں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں میرے دوستوں، اور وہ تقوی سے بچے گا۔ تقوی یہ ہے کہ پیرا بٹھا لو، اپنی آنکھوں پر پیرا بٹھا لو، اپنی زبان پر پیرا بٹھا لو، اپنے ہاتھ پاؤں پر پیرا بٹھا لو، اپنے دل پر پہرا بٹھا لو، اپنے کانوں پر پہرا بٹھا لو۔ اس پہرا دینے کا نام تقوی ہے۔ دیکھو چوکیدار چوکیداری کرتا ہے، چور پھر بھی آتا ہے، لیکن چوکیدار ہوشیار ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، وہ چور کے آنے سے پہلے یا تو آواز لگائے گا تو چور بھاگ جائے گا، یا چور آ بھی جائے گا تو اس کو پکڑ لے گا یا اس کو دوڑائے گا۔ جب انسان ہوشیار ہوتا ہے اس بات پر کہ مجھ سے کوئی نالائقی نہ ہو جائے،
اور نفس اور شیطان مجھ سے گناہ نہ کرا لے تو پھر ایسے آدمی اول تو گناہ کے قریب ہی نہیں جاتا، ہوشیار ہو جاتا ہے. ہاں دیکھو میرا نفس مجھ سے نالاکی کرانا چاہ رہا ہے، شیطان گناہ کرانا چاہ رہا ہے، میں نہیں کروں گا. اور اگر خدا نخواستہ کوئی قدم اٹھا بھی لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے فوراً توفیق توبہ ہو جاتی ہے. شخص چور دوڑا دیا جاتا ہے، اور جو اس نے نقصان کیا تھا وہ نقصان جب اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں. قرآن مجید خود کہتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب متقی اور وہ لوگ جو تقوی سے رہنا چاہتے ہیں ان کو شیطان جب کچوکا لگاتا ہے تذکروا، فوراً ان کو اپنا مولا یاد آ جاتا ہے. فاذا هم مبصرون، اللہ فرماتے ہم دوبارہ راستہ کھول دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، رمضان کے بعد کے مہینے کے لیے جو انوارات جو تھوڑے وقت باقی ہے تو اس کو قیمتی بنائیں. زیادہ سے زیادہ قرآن مجید مکمل نہیں ہوا تو اس کو مکمل کریں. ذکر اذکار تسبیحات صدقہ خیرات زکوٰۃ جو ہم نے نہیں دی ہے ان کے دینے کا اہتمام کریں، کیونکہ رمضان کے اندر آپ کو پتہ ہے قیمت بہت زیادہ ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے افضل الصدقۃ صدقۃ فی رمضان، سب سے افضل صدقہ وہ جو رمضان میں لادا. ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو غریب سمجھ کر بالکل مسکین نہ سمجھے. کوئی پرانی چیز اللہ کے راستے میں دے تو صحیح. رمضان کا صدقہ سب سے افضل صدقہ ہے، لہذا کوشش کریں کہ ہر آدمی اپنا صدقے میں حصہ ڈالے، اپنے نوافل میں حصہ ڈالے، اپنے ذکر اذکار میں، تلاوت میں، یعنی ہر نیکی میں کوئی نہ کوئی حصہ اس رمضان میں ڈال لے. اگر اب تک سستی ہو گئی خدا نخواستہ تو یہ ایک ہفتہ باقی ہے، اس ایک ہفتے کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں. اور جب رمضان گزر جائے تو پھر اس نور کی اگلے رمضان تک حفاظت کریں. اب یہ چند اعلانات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 25ویں شب آج یعنی جامع العلوم عیدگاہ بہاول نگر میں ختم قرآن ہے انشاءاللہ. 25ویں شب آج تراویح کے بعد وہاں پر ختم قرآن ہے. اور 29ویں شب کو انشاءاللہ تعالی جامع مسجد میں ختم قرآن ہے 29ویں شب کو. دن کون سا بنے گا تقریباً؟ منگل. ہاں منگل گزار کر جو رات آئے گی منگل گزار کر نا. ہاں منگل کا دن گزار کر جو بدھ والی رات شروع ہوگی اس وقت انشاءاللہ جامع مسجد میں ختم قرآن ہوگا. اور آج جو ہے وہ مدرسہ عیدگاہ میں ختم قرآن ہے انشاءاللہ تعالی. مختصر مجلس بھی ہوگی، بیان بھی ہوگا. اور 27ویں شب بروز اتوار یہ شب بیداری مدرسہ جامع العلوم میں ہوگی، ہمیشہ سے ہوتی ہے. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ آپ SOPs کا پورا خیال رکھیں. ایک تو ماسک ضرور لے کر آئیں اور فاصلے سے بیٹھے. اس دفعہ ہم نے بہت کھلی جگہ کا انتظام کیا ہے تاکہ ذرا فاصلے سے بیٹھے. ظاہری طور پہ احتیاط کرنا ہمارا کام ہے، باقی حفاظت تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. لیکن ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم بے احتیاطی برتیں. یہ بھی شریعت کا حکم ہے، احتیاط کریں. احتیاط کرنا بھی شریعت کا حکم ہے. اس لیے پیغمبر اسلام نے کھانے پینے میں کتنی احتیاط بتائی. آپ نے جب تربوز کھاتے تھے تو ساتھ کھجور کھاتے تھے. اس نے کہا کہ یہ کیوں؟ اس لیے کہ تربوز ٹھنڈا ہے کھجور گرم ہے، یہ ملیں گی تو اعتدال پیدا ہو جائے گا. دیکھیے یہ وسلم کی آپ سیرت دیکھیں. اس لیے یہ بے وقوفانہ باتیں نہ کریں کہ جناب کچھ نہیں ہوتا جی، کچھ نہیں ہوتا. تو جس کو ہو جاندہ ہے وہ کہندہ جی بہت کچھ ہوتا ہے. ایسی بات ہماری زبان پر نہ لائیں، پہلے سے محتاط رہیں. دیکھیں احتیاط کریں، پھر آ جائے تو اللہ کا حکم ہے. اگر ورنہ آپ اپنے آپ کو ملامت کرتے پھریں گے یار میں نہ جاتا، یار میں نہ کرتا، یار میں نہ. تو یہ اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ تمہارا دل کسی اور کی طرف متوجہ ہو. تو بہرحال تو ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال کر کے ہاتھوں کو لگا کر آئیں، یہ نقاب لگا کر آئیں. اور فطرانہ جو ہے اور نماز عید الفطر جو ہے انشاءاللہ 8:30 بجے ہوگی. جامع العلوم عیدگاہ بہاول نگر میں عید کی نماز 8:30 بجے ہوگی. 8 بجے 7:45 بجے پہنچنے کی کوشش کریں. فطرانہ اس سال فی کا 100 روپے ہے گندم میں، اور جو میں جو دینا چاہتے ہیں 200 روپے، اور کھجور میں جو دینا چاہتے ہیں 900 روپے، اور کشف میں جو دینا چاہتے ہیں 1200 روپے. اور آج چونکہ پورے سال مدرسہ جامع علوم کے طلباء کے لیے آج کے دن چندہ ہوتا ہے جامع مسجد میں، لہذا
ابھی آپ حضرات جو ہے وہ ابھی کھڑے ہو جاؤ، ابھی جھولی پھیریں گے. یہ مدرسہ جامع علوم کے لیے جہاں 30-40 بچے تو صرف یتیم بچے ہمارے پاس. اس سال ہم نے 400 بچوں کو سوٹ دیے ہیں عید کے لیے، 500 روپے سلائی بھی دی ہے اور جوتیاں بھی ان کو لے کر دی ہیں. لوگ اتنے غریب ہیں کہ آپ کو کیا بتائیں، لیکن یہ آپ کے اس تعاون سے ہی ہم الحمدللہ کرتے ہیں. تو اس لیے آپ حضرات سب اس میں حصہ ملاؤ. یہ مدرسہ جامع علوم کے لیے فطرانہ زکوٰۃ جو بھی ہے نماز کے بعد باہر وہ بیٹھیں گے. ابھی آپ حضرات اس میں نقدی جو ہے وہ آپ اپنا حصہ ملا لو، جلدی کریں، شاباش. دینی مدرسوں کے اندر حصہ ملانا یہ بھی دین کی اشاعت میں حصہ لینا ہے. بلکہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے عجیب بات لکھی ہے. حضرت کے جو نا ایک ملفوظ موجود ہے، حضرت تھانوی رحمہ فرمایا کہ جو لوگ دینی مدرسوں میں حصہ نہیں ملاتے اور دین کی اشاعت میں حصہ نہیں لیتے، ہو سکتا ہے کہ قیامت دن اس پر پکڑ ہو جائے کہ بھائی دینی کام میں تم نے حصہ کیوں نہیں ملایا. کیونکہ قرآن مجید کو باقی رکھنا، احادیث کو باقی رکھنا، علم دین کو باقی رکھنا ہم سب کا فریضہ ہے. ہم سب کا فریضہ ہے. پہلے زمانے میں تو حکومتوں کے کام تھے، لیکن ہماری حکومتیں تو اس کام کی نہ رہی، تو اب عوام الناس کو اللہ نے یہ کام دے دیا، ورنہ پہلے ضرورت نہیں پڑتی تھی. اسی ہندوستان میں اتنے بڑے بڑے اوقاف تھے کہ ایک مولوی صاحب کی تنخواہ اتنی ہوتی تھی جتنی صدر کی تنخواہ ہے. تو سارے سلام کرتے تھے، کیونکہ تنخواہوں پر لوگ سلام کرتے ہیں. لیکن انگریز نے آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا، سارے اوقاف ضبط کر لیے، جس سے یہ ہوا کہ پھر علماء نے کہا کہ دین ختم ہو جائے گا اگر مدرسے نہ ہوئے. فوری طور پر انہوں نے یہ نظام کیا، عوام کو شامل کیا کہ مسلمانوں تم حصہ ملاؤ. آج الحمدللہ 100 سال ہو چکے ہیں، مدارس قائم ہیں بلکہ بڑھ رہے ہیں، اور دین الحمدللہ پاکستان میں جس لیول کا دین ہے علمی طور پر اور عملی طور پر پوری دنیا میں ایسا نہیں پایا جاتا ان مدرسوں کی وجہ سے. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ ذائقہ خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا یہ انشاءاللہ 29 کو یہاں دعا میں شرکت کروں گا، میں آؤں گا، حاضر ہوں گا انشاءاللہ.